أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال عز من قائل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی۔ حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، دن اور رات کی تبدیلی، موسموں کا ایک کے بعد دوسرے کا موسم سرما، موسم گرما یا موسم بہار کی شکل میں آنا، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النور کی ایک آیت پڑھی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دن اور رات کی جو تبدیلی ہوتی ہے اس میں عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ موسم سرما، سردی کے موسم کے ساتھ میں اور آپ صبح شام کر رہے ہیں، اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں، کیونکہ موسم سرما میں جب ہم داخل ہوتے ہیں یا موسم گرما میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں سردی کا موسم آتا ہے، کیوں گرمی کا موسم آتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے، دوزخ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اکل بعضی بعضا، اے میرا رب کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، نفسا فی الشتاء ونفسا فی الصیف، ایک مرتبہ سال میں وہ اپنے سانس کو باہر کرتی ہے جہنم، تو اسی میں ہم گرمی کے موسم کی وجہ سے ہم گرمی کو محسوس کرتے ہیں۔ اور نفسا فی الشتاء، جب سردی کے موسم میں جہنم یا دوزخ، تو ایسے موقع پر ہم سردی کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ گرمی کا موسم، یہ سردی کا موسم، یہ دراصل یہ جہنم کی وجہ سے ہے۔ جس طرح سے جہنم میں آگ کا عذاب دیا جائے گا جہنمیوں کو، اسی طرح سے جہنم میں ٹھنڈی کا عذاب بھی دیا جائے گا، ٹھنڈ کے ذریعے سے بھی جہنمیوں کو سزا دی جائے گی۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں نہ ان کو حد سے زیادہ گرمی محسوس ہوگی، نہ انہیں حد سے زیادہ ٹھنڈی محسوس ہوگی۔ زمہریرا یہ جہنم میں وہ حصہ ہے جہاں پر ٹھنڈی کے ذریعے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اسی کی وجہ سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنتیوں کو نہ گرمی محسوس ہوگی، نہ زیادہ سے زیادہ انہیں ٹھنڈی محسوس ہو سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی اور سردی کے حوالے سے اس حدیث کے سلسلے میں گرمی اور سردی کا جو لوگوں میں ہم محسوس کرتے ہیں اس کو واضح کیا۔ اور اسی طرح سے گرمی کے موسم میں جو ہم گرمی کو محسوس کرتے ہیں، یہ کیا حقیقت میں یہ وہی گرمی ہے جو جہنمیوں کو دی جائے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ نکل رہے تھے مدینے سے، تقریباً مدینے سے تبوک 600 سے 650 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، پیدل جانا تھا، اور موسم بہت سخت تھا اور سخت گرمی کا موسم تھا۔ اس موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکل رہے تھے تو کچھ منافقوں نے آپس میں کہا لا تنفروا فی الحر، گرمی کا موسم ہے، آپ مت نکلو تبوک کے موقع، تبوک کے اس لڑائی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کرتے ہوئے کہا قل نار جہنم اشد حرا، کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔
آپ دنیا کے اس آگ سے بچنے کے لیے اس غزوے میں نہیں جا رہے ہو، لیکن جہنم کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ اور اسی لیے جس دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، دین اسلام، یہ دین رحمت ہے، یہ آسان دین ہے۔ یہ قدم قدم پر اسلام ہم سے آسانی چاہتا ہے، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، ہر مسئلے میں اسلام ہم سے آسانی چاہتا ہے۔ لیکن ہم انسان کہ ہم اس دین کو مشکل سے مشکل بنا چکے ہیں، ہم نے خود اسلام کو مشکل بنا لیا ہے، مشقت میں ڈال دیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے تنگی نہیں چاہتا۔ اور ایک موقع پر اللہ نے قرآن میں کہا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، دین ہمارے لیے آسان سے آسان بنا دیا گیا۔ تو موسم سرما میں جب ہم آتے ہیں تو اس موقع پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رخصتیں دی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، اور ان آسانیوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان سنتوں پر ان موسم سرما میں، سردی کے موسم میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی رخصت، اور آج کے اس خطبے میں 5 باتوں کی طرف آپ کے سامنے بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان سردی کے موسم میں ٹھنڈی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موزوں پر یعنی ساکس پر مسح کرنے کی رخصت دی ہے۔ کیونکہ موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ، اس کے کیا کیا احکامات ہیں، اس کے سلسلے میں جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ کیونکہ ہم اس طرح کے موسم سے جب گزرتے ہیں یا سفر کی حالت میں ہوتے ہیں تو موزوں پر مسح کرنا، یعنی ساکس پر کیسے ہم مسح کریں گے، کب مسح کریں گے، یہ سارے مسائل کو اگر ہم جانیں گے تو اسی وقت ہم عمل کر سکتے ہیں۔ موزوں پر مسح کرنے کے اس کے کیا کیا شرائط ہیں، اس کے 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم موزے پہنتے ہیں، ساکس پہنتے ہیں، تو ساکس پہننے سے پہلے ہمیں باوضو ہونا چاہیے۔ وضو کے ساتھ اگر رہتے ہیں، یعنی مکمل طور پر وضو کے اعضاء کو دھو لینے کے بعد، یعنی پیر کو بھی دھو لینے کے بعد، آخر میں ہم اس کے بعد ساکس کو پہن لیں گے۔ تو پہلی شرط یہ کہ وضو کرنے کے بعد، یعنی طہارت کے بعد ہم ساکس پہنیں گے، موزہ پہنیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط یہ کہ موزہ خود پاک ہو، یعنی ساکس کہ وہ خود پاک ہو، گندگی اس میں لگی ہوئی نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ کہ مکمل پیر کو ڈھکا ہوا ہو۔ جب ہم ساکس پہنتے ہیں تو ایسا ساکس پہنے جو ہمارے مکمل پیر کو ڈھکا ہوا ہو۔ جس طرح سے ہم پیر کو دھوتے ہوئے ٹخنے تک ہم جہاں پر دھوتے ہیں تو وہاں تک ساکس ہم پہنے تو مکمل پیر ڈھکا ہوا ہو۔ اور چوتھی جو اہم شرط ہے وہ یہ کہ اس کے لیے ایک حد مقرر کر دی گئی ہے شریعت میں۔ اگر آپ مسافر ہیں تو مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں آپ کے لیے رخصت ہے۔ اگر آپ مقیم ہیں، یعنی آپ گھر پر ہی رہتے ہیں، ٹھنڈی کی وجہ سے آپ ساکس پہننا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے 24 گھنٹے یعنی ایک مکمل دن، للمقیم یوم ولیلۃ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دیکھیے 4 شرائط ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ ہم طہارت کے ساتھ یعنی باوضو ہو کر ہم ساکس پہنے۔ اس کے بعد آپ اگر مقیم ہیں، گھر میں رہتے ہیں، تو آپ ایک دن تک اس ساکس پر کیا کر سکتے، آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مسافر ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، تو آپ 3 دن تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ وضو کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی پیر دھونے کی جب باری آئی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے کو ساکس کو نکالنے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ کے نبی نے کہا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، چھوڑ دو کیونکہ میں نے طہارت حاصل کرنے کے بعد ان ساکس کو پہنا ہے، ان موزوں کو پہنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ طہارت کے ساتھ آپ اگر ساکس پہنتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے لیے 24 گھنٹے اگر آپ مقیم ہیں تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، اگر آپ مسافر ہیں تو آپ 3 دن تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سفر میں ہوتے تو اللہ کے نبی ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم ساکس پر موزوں پر ہم مسح کر لیا کریں۔ تو گویا کہ سب سے پہلا مسئلہ سردی کے موسم میں اگر ہم
زیادہ ٹھنڈی محسوس کرتے ہیں تو ہم ساکس پہن سکتے ہیں, موزہ پہن سکتے ہیں. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کمپنی جاتے ہیں یا جو لوگ عموماً سٹیوں میں رہتے ہیں تو یہ لوگ ساکس پہنتے ہیں. تو ساکس پہننے کے بعد یہ سنت ان سے چھوٹ جاتی ہے کہ وہ وضو کر کے ہی ساکس پہنتے ہیں. لیکن جب ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے تو جب وضو کرنے کا موقع آئے تو وہ ساکس کو نکال کے پھر اس پر پیر دھوتے ہیں. پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر صبح میں گھر سے نکلتے ہوئے وضو کر کے ساکس پہن لیتے ہیں تو رات تک یعنی دوسرے دن تک یعنی 24 گھنٹے تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ سردی کے موسم میں یہ آتا ہے کہ اگر پانی موجود ہو اگر پانی کے استعمال سے آپ خطرہ محسوس کر سکتے ہیں, نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, بیماری میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے, تو آپ ایسے موقع پر تیمم بھی کر سکتے ہیں کہ اسلام نے ہمارے لیے اس سلسلے میں بھی رخصت دی ہے. کیا دلیل ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی اگر موجود ہے تو ایسے میں ہمیں تیمم نہیں کرنا چاہیے. نہیں دوستو, ایسی بات نہیں. پانی آپ کے پاس موجود ہے, آپ ڈر محسوس کرتے ہیں اگر میں پانی استعمال کروں گا تو میری بیماری میں اور اضافہ ہو سکتا ہے اور خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, تو آپ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. کیا دلیل ہے کہ ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے تو ہم میں سے ایک ساتھی کو یعنی ایک صحابی کو سر میں چوٹ لگ جاتی ہے, سر میں ایک زخم آ جاتا ہے. تو وہ صحابی رات میں سو جاتے ہیں, صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو احتلام کی حالت میں وہ بیدار ہوتے ہیں, یعنی ناپاکی کی حالت میں وہ بیدار ہوتے ہیں. اپنے ہی دوسرے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پانی موجود ہے, اس کے باوجود آپ کیسے تیمم کر سکتے؟ آپ پر ضروری ہے کہ آپ غسل کر کے آپ نماز ادا کریں گے. تو وہ صحابی غسل کر لیتے ہیں, نتیجے میں اس صحابی کی وفات ہو جاتی ہے, وہ صحابی انتقال کر جاتے ہیں. تو سارے صحابہ جو اس سفر میں تھے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ پورا واقعہ بتاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں قتلوہ قتلہم اللہ, تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا, تم نے ایک آدمی کو مرا دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں الا سألوا اذا لم يعلموا, کتنا اچھا ہوتا کہ آپ کو اگر یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا تو آپ پہلے معلوم کر لیتے, معلوم کرنے کے بعد آپ ان کو بتاتے. تو دیکھیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پانی موجود ہے, اگر آپ اس کے استعمال سے آپ کو نقصان ہونے کا امکان ہو تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. ٹھنڈی کے موسم میں صبح میں اگر کسی کے لیے ٹھنڈی اتنی زیادہ ہے اور گرم پانی کا بھی انتظام نہیں ہے, اگر آپ غسل کر لیں گے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو اسلام نے ہمیں رخصت دی ہے کہ ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے, پھر اس کے بعد جیسے ٹھنڈی ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم غسل کریں گے. پھر اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ ٹھنڈی کے موسم کے حوالے سے, ٹھنڈی کی اس سختی میں بھی اگر کوئی شخص مشقت کے باوجود وضو کرتا ہے, یعنی کہ وضو کے جو سارے اعضاء ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, پیر دھوتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں, مشقت کے باوجود بھی اگر ہم ان اعضاء وضو کو دھوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے گناہوں کو دھونے کا سبب بن سکتا ہے. کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات, کیا میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتلاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹا سکے اور تمہارے درجات کو بلند کر سکے؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ, مشقت کے باوجود, تنگی کے باوجود آپ وضو کرتے ہیں تو یہی وضو کرنا آپ کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. ہمارے گناہ وہاں پر ختم ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا سکتے ہیں. نرم گرم بستر پر ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھنڈی کا موسم میں صبح میں فجر نماز کے لیے آنا مشکل ہو رہا ہے, الحمدللہ آج ہمارے پاس گرم پانی کے انتظامات ہیں. ذرا سوچ کر دیکھیں ان لوگوں کے پاس جو گرم پانی بھی نہیں ان کے پاس, کیسے وہ لوگ نماز کو آ سکتے ہیں؟ ایسے میں آپ بیدار ہو کر آپ وضو کے اعضاء کو انہی ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے کیوں نہ صحیح, آپ اگر وضو کر کے مسجد کو آتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا یہ عمل کہ اس گرم بستر کو چھوڑ کر, نرم بستر کو چھوڑ کر آپ کا
کا فجر نماز کے لیے یا عشاء کے موقع پر ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے، آپ وضو کر کے جب مسجد کو آتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک چوتھا مسئلہ یہ ہے، سردی کا موسم جب آتا ہے تو سلف صالحین خصوصاً صحابہ تابعین بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الشتاء ربیع المؤمن، موسم سرما، سردی کا موسم یہ مومن کے لیے ایک موسم بہار ہے۔ کیسے مومن کے لیے موسم بہار ہے؟ طال لیلہ فقام، کیونکہ موسم سرما میں، سردی کے موسم میں رات لمبی ہوتی ہے، اس میں قیام اللیل کر سکتے ہیں، اور اسی وقصر نہارہ فصام، اور دن بہت مختصر چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نماز اور روزہ یہ دو اہم عبادت ہے، یہ دو عبادتیں موسم سرما میں، سردی کے موسم میں ہم آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ کیسے ہم انجام دے سکتے؟ سردی کے موسم میں آپ دیکھیں عشاء کی نماز کا وقت کب ہے؟ تقریباً 8 سے 8:15 بجے تک عشاء کی نماز کا وقت، 8:30 بجے عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سے لے کر فجر کی نماز 5:30 بجے۔ تو دیکھیے رات کتنی لمبی، رات کا اکثر حصہ اگر ہم سونے کے بعد بھی ہمارے پاس کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے، اس حصے میں ہم بیدار ہو کر ہم تہجد کی پابندی کریں، 2 رکعتیں کیوں نہ صحیح، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر ہم نماز ادا کریں، تہجد کی نماز ہم پڑھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرتا ہے، اس آدمی سے خوش ہوتا ہے جو رات کے کسی حصے میں اٹھتا ہے اور اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے، اگر وہ بیدار ہونے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑکتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کے برعکس اگر رحم اللہ امرأۃ، اللہ تعالیٰ اس عورت پہ خوش ہوتے ہیں، اس عورت پہ رحم کرتے ہیں جو عورت کی رات میں بیدار ہو کر نماز پڑھے، پھر وہ اپنے شوہر کو بیدار کرے، اگر شوہر اٹھنے سے انکار کرے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑکے، پھر اس کے بعد وہ دونوں اٹھ کر نماز پڑھے۔ سبحان اللہ، ہم میں سے کتنے لوگ کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی صحت کے مسئلے میں پریشان ہے، کوئی کام کاروبار تجارت کے مسئلے میں پریشان ہے، کوئی گھریلو مسئلے کو لے کر پریشان ہے، کوئی اولاد کے مسئلے کو لے کر پریشان ہے۔ آخری حصے میں اٹھے، رات کے آخری پہر میں، کیونکہ یہ ہمارے پاس جو موقع ہے، سردی کا موسم، رات بہت لمبی ہے، ہم فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتے ہی ہیں الحمدللہ، تو اس سے کچھ دیر پہلے بیدار ہو جائے، 15-20 منٹ پہلے اذان سے بیدار ہو کر 2-4 رکعت جتنی بھی میسر ہو پڑھیں ہم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم جو بھی اپنی ضرورتیں ہیں مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ان ضرورتوں کو ضرور پورا کرے گا۔ اور اسی طرح دوسری عبادت جو موسم سرما میں کی جانے والی ہے وہ ہے روزے کی عبادت ہے۔ دن بہت مختصر ہے، آپ دیکھیں سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے یعنی فجر کب شروع ہوتی؟ فجر کا وقت تقریباً یوں سمجھیے کہ 5:15 بجے فجر کی اذان ہے، فجر کی اذان 5:15 بجے ہے اور مغرب کی اذان تقریباً 6 بجے کے آس پاس ہے، تو سمجھ لیجیے تقریباً 12 گھنٹے کا ہی دن کا وقت ہے۔ تو اس دن کے موقع پر ہم نفل روزے رکھ سکتے ہیں، کتنا بہترین موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح خصوصاً وہ لوگ جن کے رمضان کے روزے قضا ہو چکے ہو، جن کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ ان سردی کے موسم میں موسم بھی بہت ٹھنڈا رہتا ہے اور دن کا وقت بھی مختصر رہتا ہے، تو ایسے میں ہم نفل روزے یا رمضان کے چھوٹے ہوئے قضا روزے ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ چوتھا اور اہم مسئلہ تھا کہ رمضان اس سردی کے موسم میں نماز اور خصوصاً رات کی نماز اور اسی طرح سے روزے جیسی اہم عبادتیں انجام دے سکتے ہیں۔ 5ویں اور آخری بات اس سردی کے موسم میں جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے، موسم سرما کی اس سردی سے بچنے کے لیے میں اور آپ ٹھنڈی سے جو بھی بچنے کے کپڑے ہو سکتے ہیں وہ پہنتے ہیں۔ ہم دیکھیں اپنے اطراف و اکناف میں، ہمارے خود رشتہ داروں میں دیکھیں، ضرورت مندوں کو دیکھیں جن لوگوں کے پاس ٹھنڈی سے بچنے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے، آپ ان کو ٹھنڈی سے بچنے کے لیے جو بھی کپڑے میسر ہو سکتے آپ انہیں لے کر دیجیے۔ یہ بھی آپ کے لیے ایک صدقہ ہو سکتا ہے اپنی طرف سے کہ آپ ان کو ایسی چیزیں لے کر دے۔
بہت سارے لوگوں کو بلینکٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کو جرکن کی ضرورت ہوتی ہے, بعض لوگوں کو ٹھنڈی سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اپنی طرف سے, کیونکہ بہت سارے اس میں رفاہی ادارے کام کرنے والے کام تو کرتے ہیں, ہم انفرادی طور پر دیکھیں, ہم اپنے گھر میں دیکھیں, کوئی غریب رشتہ دار جن کے پاس ٹھنڈی سے بچنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں, آپ ان کے لیے وہ چیز لے کر دے دیجیے. یہ آپ کے لیے صدقہ بن سکتا ہے, آپ بھی نیکی کے کام میں ہاتھ بٹانے والے ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں فجر کے موقع پر کتنے چھوٹے معصوم بچے فجر کی نماز کو آتے ہیں مسجد, اور کتنے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن سیکھنے کے لیے مکتب کا رخ کرتے ہیں, قرآن سیکھنے کے لیے مکاتب کو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ان بچوں کے پاس کیا ٹھنڈی کے لباس ہیں, اگر ان کے پاس نہیں ہے تو آپ ان کو لے کر دے دیجیے, یہ آپ کے لیے صدقہ ہو سکتا ہے. تو یہ سب چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو مجھے اور آپ کو ان سردی کے موسم میں انجام دینا چاہیے. تو آج کے اس خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ آج کے اس خطبے کا پیغام یہی ہے کہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو اسلام نے ہمارے لیے بہت ساری رخصتیں دی ہیں. اس میں سے سب سے پہلی رخصت یہ کہ ہم موزوں پر مسح کر سکتے ہیں, یعنی ساکس پر ہم مسح کر سکتے ہیں. دوسری رخصت یہ کہ ہم ٹھنڈی سے اپنے آپ کو, اگر مشقت ہے تو ہم تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. تیسرا پیغام یہ کہ اگر مشقت کے باوجود بھی اگر ہم وضو کے اعضاء کو دھوتے ہیں تو یہ وضو کے اعضاء کو دھونا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. چوتھی بات یہ کہ سردی کے موسم میں رات لمبی اور دن مختصر اور چھوٹا ہوتا ہے, اس میں ہم خوب عبادتیں کر سکتے ہیں. اور پانچواں اور آخری پیغام یہی ہے کہ جس طرح سے ہم ٹھنڈی سے بچنے کے لیے بہت سارے اپنے کپڑے استعمال کرتے ہیں, ہم اپنے اطراف و اکناف میں رہنے والوں کو دیکھیں, اور اگر ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو انہیں لے کر دے کر ان کے لیے ہم صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.